آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کیا ہے، کیونکہ ایام اضحیٰ کے موقع پر اگر کوئی انسان آپ سے سوال کرے کہ آپ کربلا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی اغیار کو واقعہ کربلا سے آشنا کرانا چاہیں گے، کربلا کے حالات، واقعات، واقعیات، سچویشن اور کنڈیشن، اگر ہم اسے آگاہ کرانا چاہیں تو جب تک ہم خود آگاہ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے بارے میں کوئی چیز تشخیص نہیں دی جا سکتی کہ جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کربلا ہے، اس کربلا کو ہم نے صرف عزاداری کی شکل دے کر کے ہی سارے مقاصد کو ہم نے یہی سوچ لیا کہ مقصد حسین صرف اتنا ہی تھا۔ اچھا، اغیار جو ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، ہمارے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہماری چھوٹی چھوٹی حرکات اور سکنات ہوتی ہے، جس پر ہماری توجہات بھی نہیں ہوتی۔ مثلا یعنی اگر میں ایک مثال دوں، تشریح اگر میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے کہ معلوم دیا کہ ہمارے یہاں ایک عزاداری برپا ہو، ماتمداری برپا ہو، جلوس ہو، مجلس ہو، پروگرام ہو، اور ان چیزوں کے باوجود اگر ہم دو قسم کے کلچر کو ایک دوسرے سے کمپیئر کریں، مثلا ایک پروگرام عزاداری کا اور ایک پروگرام کسی اغیار کا، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر ہم ان دونوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم عزاداری کرنے کے طریقے کو ویسا نہیں پیش کر پا رہے ہیں جیسا لوگ توقعات رکھتے ہیں، کیونکہ جس سچائی کے نام پر ہم نے کربلا کے آندولن کا ذکر کیا، اگر اس پر ہم خود کھڑے نہیں اتر رہے ہیں، اب یا تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم غلط ہیں، ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر، اپنی عزاداری پر، اپنی ماتمداری پر، اپنی حسینیت پر آپ قائم ہیں، حق بجانی میں سب ہیں، لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اچھے ہیں،
آپ ذرا سا غور کیجیے گا جو بات میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع یہی ہے کہ کربلا کیا ہے۔ اس موضوع کے اوپر خطبہ ہمارا جاری رہے گا، یعنی تقریباً یہ ایام ادا تک 2 مہینہ 8 دن تک۔ تو اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ صاحب کربلا کیا ہے، وہ ہر ایک سے نہیں پوچھتا، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ممبر پر آنے والا ایک عالم ہے یا غیر عالم ہے، ایک ذاکر ہے یا غیر ذاکر ہے، ایک شاعر ہے یا ایک ناظم ہے۔ ایک اغیار دیکھتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں ممبر پر یہ آیا تو بس اس کو اس نے جو عزت دی وہ ایک عالم کی حیثیت سے۔ آپ غور کیجئے گا، اب جو اس کی توقعات ہے ممبر پر آنے والے سے، وہ بچکانہ توقعات نہیں ہے، ایک ذمہ دارانہ توقعات رکھتا ہے۔ اغیار کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو ذائقہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ لفاظی دیکھتے ہیں، ہم لوگ تو صرف اس کا انداز دیکھتے ہیں، جو جتنا چیخ لے چلا لے وہ اتنا بڑا ذاکر اور عالم ہے، اور جو تبلیغ کر دے اسے کچھ نہیں آتا۔ ایک سلوات تو کون کی یعنی اغیار کہتے ہیں آنے والا، بھئی ہم جانتے ہیں یہ ناظم ہیں، ہم جانتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم جانتے ہیں یہ صاحب ذاکر اہل بیت ہیں، ہم جانتے ہیں یہ خطیب ہے، ہم جانتے ہیں یہ عالم ہیں، کتنا علم ہے، کتنے پانی میں، ہم جانتے ہیں یہ مجتہد ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے، ہم جانتے ہیں صاحب امامہ، سب، لیکن جو اغیار ہے وہ فرق کو نہیں جانتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی ایرا غیرہ ممبر پر نہیں آتا، کیونکہ ان کے یہاں تقدس برقرار ہے آج بھی محراب کا، کہ غیر عادل امامت نہیں کر سکتا۔ وہ یہی تو توقع رکھتا ہے کہ جب محراب پر کھڑے ہونے کے لیے یہ شرط ہے، ممبر پر آنے کے لیے بھی تو شرط ہونی چاہیے۔ کیوں ہم ہر کسی کو ممبر پر ابتدا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بے شک موقع دیا جائے، بے شک آپ موقع دیجیے تاکہ یہ سیکھیں، تاکہ یہ آگے بڑھیں، لیکن سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے مقابلے میں لا کر کے رکھ دیجیے، کسی خطیب کے مقابلے میں لا کر کے رکھ دیجیے، کسی مجتہد کے مقابلے میں لا کر کے رکھ دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ بڑھائیے، کیونکہ اگر ہم لوگ کسی کو بڑھاوا نہیں دیں گے تو کون آگے بڑھے گا، کون آگے نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں اتنا یہ رہے کہ استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے، فرق اتنا رہنا چاہیے، نہ یہ کہ استاد اتنے آگے بڑھ گیا کہ شاگرد کو بھول گیا اور شاگرد اتنے آگے بڑھ گیا کہ استاد کو پہچاننا ہی نہ ہو۔ ایک اور سب بات ہے، تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہی کہ مطلب اغیار کیا دیکھ رہے ہیں، ممبر پر آنے والا ایک ذمہ دار، اگر ہماری باتیں بچکانی ہوں، مثلا کبھی کبھی ہم حدیثوں کی کاٹ شعر سے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی عالم اپنی بات کی تکمیل شعر کی صورت میں پیش کرتا ہے، یعنی جو بات وہ اپنی گفتگو میں اور بیان میں نہیں کر پاتا وہ ایک شعر سے مکمل کرتا ہے اور حجت بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز، شعر، ہر شعر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہر شعر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور ہر شعر ہمارے لیے مستند بھی نہیں ہے۔ کہ معلوم دیا کہ ہم نے میر انیس کے نوحوں کو، میر انیس کے مرثیوں کو، مرزا دبیر کے مرثیوں کو، مرزا انیس کے مرثیوں کو، یا اور بھی لوگوں کو آج ہم سند بنا کر کے پیش کریں کہ صاحب یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں شاعر نے کہا ہے، صحیح ہے کہا ہے، جتنی بھی باتیں کہی ہیں تصورات ہیں، سند نہیں ہے، سمجھیے گا، تصورات ہیں، کیونکہ شعر کا مطلب ہی ہوتا ہے تخیلات کا پیش کرنا۔ ہاں
یہ تخیلات اس وقت معتبر ہو جاتے ہیں جب احادیث اور قرآن کے بیانگر اور عکاسگر ہوں، یعنی اس میں اس کی تصویر جھلکتی ہو کہ معلوم کیا قرآن کی آیتوں کو ہم نے لیا، احادیثوں کو ہم نے جمع کیا، اس کے مفہوم کو شعر میں پیش کیا اور یہ حوالہ دیا کہ صاحب یہ اس حدیث سے ہم نے اخذ کیا ہے، اس خیال کو ہم نے اس آیت سے اخذ کیا ہے، یہ معتبر ترین شعر ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی کو کاٹ میں پیش کریں، جیسے بہت سارے افراد نماز کی کاٹ میں شعر لا کر کے رکھ دیتے ہیں صاحب، کچھ لوگ عزاداری کی کاٹ میں لا کر کے شعر رکھ دیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا بہت سارے افراد نے شعروں کو چوری بھی کر لی، دھن بھی چوری کر لی اور اشعار بھی چرا لیے، لیکن کیا کہنا ہے شعر خود ہی بتا دے گا کہ میں چرایا ہوا ہوں یا حقیقی شعر ہوں۔ آپ دیکھیے بہت سارے افراد ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت پر کبھی بھی پردہ ڈالا جا نہیں سکتا ہے، یہ ہماری بھول ہے، ہم سوچتے ہیں حقیقت کو ہم چھپا جائیں گے، حقیقت پہ ہم پردہ داری کر لیں گے، نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم جو سوچتے ہیں۔ ایسے ہی ہر آنے والا عالم وہ یہ بھول گیا کہ کل اگر حسین وارث حسین مادر حسین پیغمبر اکرم نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ یہ ذاکر عالم شاعر خطیب ناظم یہ بتا اتنا موقع میں نے تجھے دیا منبر پر، تو نے میرے لال کی مجلس میں آنے والے لوگوں کی روحوں کو کتنا تربیت کیا، ان کا روحیہ، ان کا عمل، ان کے اندر تقویٰ، ان کے اندر سمجھداری، ان کے اندر حسینیت، ان کے اندر دینداری کو کتنا تو نے روشن کیا، کہیں عقیدے کے نام پر گمراہ تو نہیں کیا، کہیں مجلس کے نام پر الٹی سیدھی باتیں پیش کر کے تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بات ہم نے کہی بھی نہیں وہ بھی تو نے پیش کر دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ معلوم دیا تو نے کتاب پر نظر بھی نہیں دوڑائی اور حوالہ بھی دے دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ منبر پر آنے والے کو کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کر کے آئے، سمجھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کا ترجمہ پڑھ کر کے آئے، تب اسے سمجھ میں آئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ائمہ معصومین کیا کہہ رہے ہیں، احادیثیں غلط نہیں ہیں، لیکن اتنی صلاحیت تو ہو کہ اسرائیلیات کو الگ کر لو، اتنی صلاحیت تو ہو کہ یہودیوں کی سازشوں کو الگ کر دو، اتنی صلاحیتیں تو ہوں کہ بنی امیہ کے جو گڑھے ہوئے راوی اور بنائے ہوئے راوی ہیں ان کو جھوٹے اور نقلی کو تو سمجھ سکو، نہ یہ کہ جتنی چیزیں کتابیں میں پڑھی اٹھایا نقل کر دیا، صاحب یہ کتاب پڑھی، اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، فہم دیا یا نہیں دیا، سمجھ میں آ رہا ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ کے صاحب مادر حسین جس کا انتخاب کریں گی وہ منبر پر آئے گا، آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، مادر حسین کا انتخاب یقیناً اپنی جگہ ہے، اور اختیار، صلاحیت، اور صرف واقعہ وہ پیش کیا جاتا ہے بڑھیا کا جناب یوسف کے خریداروں میں، بڑھیا کو اتنی معرفت تھی کہ یوسف کو میں جا رہی خریدنے، ورنہ اور کیوں نہیں گئی وہ خریدنے کے لیے، تو کم سے کم اتنی معرفت ہو حسین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں، سفر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور جو یہ مشن لے کر کے اٹھے اس کے بارے میں،
हम कितने मकातिल पढ़ रहे हैं, कितने मकातिल पर हमारी नजरें हैं, कितनी किताबों का मुताला किया है। मियाँ उर्दू लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, किताबें कैसे पढ़ेंगे? अरबी हमने पढ़ा नहीं, कुरान कैसे समझेंगे? अरबी इबारतों कैसे समझेंगे? इसलिए आप आकर के जरा सा उन अफरादों के ऊपर गौर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि जो उन्होंने बचपने में रट लिया वही आखिर तक रटा हुआ है। मसलन अंदाज़ा लगाइए, बहुत सारे अफराद आलिम हो, आलिमा हो, जाकिर हो, जाकरा हो, खतीब हो, खतीबा हो, इनके खुतबे को ज़रा सा आप देखिए। जब ये खुतबा पढ़ेंगे तो कहीं पर ग्रामर की गलतियां हैं, कहीं पर एराब की गलतियां हैं, कहीं पर मुब्तदा और खबर की गलतियां हैं, कहीं पर नस्ब की, मंसूब की, मरफू की, रफा की, आखिर गलतियां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जानते हैं जरा जरा से अरबी में माने बदल जाते हैं, लेकिन आने से पहले कम से कम किसी एक आलिम को अपना उस्ताद तो बना लो कि हाँ साहब मैं मिंबर पर आना चाहता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है, आप आइए बिस्मिल्लाह, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को देखिए, पढ़ कर के आओ, मुकाबला करने के लिए ना आओ, जिक्र हुसैन करने के लिए आओ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, जैसे पिछले हफ्ते अगर आपके जहन में हो तो मैंने दूसरे खुतबे में एक बात अर्ज की कि जब हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक जाहिल टीचर का इंतखाब नहीं करते, याद आ रहा है? पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हम पढ़ाने के लिए अपने बच्चे के लिए जाहिल टीचर का इंतखाब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जाहिल होगा तो हमारे बच्चे को वो पढ़ा नहीं पाएगा, वो समझा नहीं पाएगा, वो उसको सही से तालीम नहीं दे पाएगा। आप बताइए, इतनी बड़ी पब्लिक को, इतने बड़े मजमे को, जितना बड़ा भी मजलिस का एक मजमा हो जिसका हम इंतखाब करते हैं, आलिम का या जाकिर का या खतीब का या खतीबा का या आलिमा का, आप ज़रा सा ये सोचिए कि मिंबर पर आने के लिए हमने कभी सोचा कि क्या ये इसका हकदार है या हकदार नहीं है? फिर क्या इसके अंदर ये सलाहियत है कि इतने बड़े मजमे को जो उनकी ज़रूरियात है, जो सामाजिक, दीनी, जो सोशल के एतबार से, जो दीन के एतबार से, जो ज़रूरत के एतबार से, जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के एतबार से, जो दीन के एतबार से, फ़आलियत के एतबार से, एक्टिविटीज़ के एतबार से, इनकलाबी होने के एतबार से, हुसैनियत का दम भरने के एतबार से, रूहिया और जज्बा पैदा करने के एतबार से, क्या ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर अपने जहन में रख करके एक खतीब का इंतखाब करते हैं कि ये जब आए तो हमारे नौजवानों को ना मस्जिदों से खाली करे और ना फर्श अज़ा से खाली करे? ये ऐसे बयानात दे कि मस्जिदें भी खाली ना हो ताकि सैयद सज्जाद का जिक्र जिंदा रहे, मजलिसें खाली ना हो ताकि जनाब ज़ैनब की बिछाई हुई फर्श अज़ा कायम होता है। तो क्या जब हम किसी खतीब या आलिम या जाकिर को बुलाते हैं इतना एहतमाम करते हैं, सोचते हैं कि ये आकर के हमारे नौजवानों के अंदर एक इनकलाब पैदा करे, आकर के ये इनके रूहिये के, इनके तख़य्युलात को, इनकी फ़िक्रों को इंकरेज करे, आगे बढ़ाए, सलाहियतें पैदा करे, इनके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें पैदा करे, ताकि ये जब उभरे, क्योंकि करबला हम समझ ही नहीं पाए आज तक। क्यों नहीं समझ पाए? इसलिए कि शबे आशूर, देखिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, दूसरे खुतबे में बयान देना समेट रहा हूँ कि करबला, शबे आशूर, हमने इसको समझा ही नहीं जहाँ पर रूहिये के अंदर निखार पैदा करने का वक्त था।
بس ہم نے تو یہ سن لیا کہ صاحب اصحاب حسینی ایسے تھے، ہم نے یہ سن لیا انصار حسینی ایسے تھے، ہم نے یہ سن لیا کہ حسین کی ماں ایسی تھی، ہم نے یہ سن لیا کہ یہ ساری چیزیں ایسی تھی. یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جب ایسی اندازہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول گئے کہ فرش ادا پر جانے سے پہلے ماؤں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بیٹا فرش ادا پر جا رہے ہو، مجلس میں جا رہے ہو تو فرش ادا پر بیٹھنا، باہر کھڑے نہ رہنا. سبحان اللہ. آپ میری بات سمجھیے گا، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر مائیں بچوں کو سمجھا کر کے بجھا کر کے ان کے اندر حسینیت کا جذبہ پیدا کر کے مجلس ادا کی اہمیت کو ان کے اندر پروئیں تو آپ جانتے ہیں یہ ایک موتی نہیں تسبیح میں تبدیل ہو جائیں گے. لیکن مائیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں؟ مکتب کا ٹائم ہوا، مکتب نہیں بھیجیں گے، آؤ بیٹا چلے مجلس وہاں تبرک اچھا بٹے گا. یعنی تعلیم سے توجہ ہٹا کر کے کیا کیا؟ تبرک پر لے آئے. آپ بتائیے بچے کو کیا دیا؟ تبرک. اور ہم نے تو یہاں تک، آپ کبھی کبھی غور و فکر کیجیے اور دیکھیے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم کیا مجلس ختم ہو گئی، حصہ بٹ رہا ہے، جا رہے ہیں صاحب. میرے عزیز اگر کسی دن اتفاقاً دیر ہو جائے تب تو ٹھیک ہے بھائی، آج تاخیر ہو گئی. لیکن اگر ہماری عادت بن گئی کہ جب مجلس ختم ہو جائے گی، نوحہ ہو رہا ہے، ابھی پہلا نوحہ ہو رہا ہے، ابھی دوسرا نوحہ ہو رہا ہے، ابھی زیارت نہیں پڑھائی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم مجلس میں شامل کہاں سے ہونا چاہ رہے ہیں؟ مجلس میں شامل لاسٹ مومنٹ پر ہونا چاہ رہے ہیں، جبکہ مجلس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرش عذاب بچھنے سے. جب فرش عذاب بچھے گی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے شہزادی آتی ہے، انبیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں. جب یہ آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، عقیدہ ہے، جس عقیدت پر عزاداری برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے؟ فرش عذاب پر بیٹھیے، باہر کس نے کہا آپ پڑھے رہیے، باہر کس نے کہا آپ باتیں کرتے رہیے. خصوصی طور پر گزارش نوجوانوں سے ہے، یوتھ سے ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنے والے زمانے کے لیے ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اگر ان چیزوں کو کربلا کو ترتیب نہ دیا ہوتا تو آج دین ہم تک بچ کر کے نہ آیا ہوتا. تو آپ جانتے ہیں رہبری اور لیڈری کرنے کا کام اگر حسین نے اپنے ہاتھوں میں نہ لیا ہوتا اور یہ آزاد چھوڑ دیتے، اکبر تم جیسے چاہنا استعمال کرنا، عباس تم جیسے چاہنا استعمال کرنا، تو آپ جانتے ہیں رہبر کئی ہو جاتے. کربلا کے جو 72 شہید ایک مشن پر قائم تھے، یہ ایک مشن پر نہ ہوتے. یہ بہت بڑا پیغام ابھی میں دوسرے خطبے میں روشنی ڈالوں گا. آپ سمجھ رہے؟ تو کربلا کیا ہے؟ کربلا یہی ہے، اگر کوئی پوچھے تو اتحاد کا نام ہے، اتفاق کا نام ہے، یونیٹی کا نام ہے، ایک راستے پر ایک سمت چلنے کا نام ہے، دین پر قائم رہنے کا نام ہے، عقیدت کی سمت رواں دواں ہونے کا نام ہے کہ جہاں پر ایک طرف عزاداری بھی ہو، دوسری طرف جو ہے وہ ہماری عبادت بھی ہو، تاکہ جتنے بڑے ہم عزادار ہوں اتنے بڑے ہم نمازی بھی ہوں. ایک سال بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-हुसैन अलैहिस्सलाम हाज़ा मा औसा बिहिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला मुहम्मद अल-हनफिया अन्न अल-हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जाअ बिल हक़्क़ि मिन इंदिल हक़ सबा अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि मकासिद हुसैन खुद उनकी ज़बानी क्या है। क्योंकि मेरे अजीज़, अय्याम अज़ा का ये जो 2 महीना 8 दिन का प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें बयान करना चाहिए कि इन 2 महीना 8 दिन में हम शीयत को, हुसैनियत को, हुसैन के मानने और चाहने वालों के अंदर इतना निखार पैदा कर दें कि जो हकीकी मकसद हुसैन है वो हमारे नौजवानों तक पहुँचे, बुजुर्गान अमल करें, बच्चे तालीम हासिल करें, समझ रहे हैं। और हम दीगर खुराफात, बहुत सारी चीज़ें जो अज़ा के नाम पर मखलूत कर दी गई हैं, मिक्स कर दी गई हैं, ताकि जो अदादारी की शफ़ाफियत है, खालिसियत है, हुसैनियत है, हकीकी अलैहिस्सलाम गिरियो बुका है, जो हकीकी मार्फत और शनाख्त है, इसमें खुदशा ना पैदा होने पाए। क्योंकि हम लोग असल मकसद से परे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और जब असल मकसद से दूर होते जा रहे हैं तो नतीजा आप जानते क्या है? नतीजा यही है कि फिर जो चीज़ भी हमें अदा के नाम पर सौंप दी जाएगी, हम उसको अंजाम देने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीज, अज़ा के नाम पर जो चीज़ भी आपको सौंपी जाए, आपको अता की जाए, आपको दी जाए, आपकी खिदमत आलिया में पेश की जाए, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है और बेहतरीन मौका दिया है ताकि आप सोचें, आप गौर व फिक्र करें। जब आप गौर व फिक्र करेंगे तब जाकर के आपकी समझ में आएगा कि हल मिन नासरिन यंसुरुना का मतलब क्या था, हल मिन मुगीसिन युगीसुना का मतलब क्या था, हल मिन मुईनिन युईनुना का मतलब क्या था। यानी हुसैन ने सबसे पहले यही कहा, हल मिन नासरिन यंसुरुना, है कोई मददगार, है कोई मेरी आवाज़ पर लब्बैक करने वाला, और है कोई जो मेरी इयानत करे। यानी नासिर एक, लब्बैक कहने वाले 2, मदद करने वाले 3। आप समझिएगा, यानी जो चीज़ मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, यानी हुसैन की आवाज़ में 3 किस्म की पुकार है। यानी एक वो होंगे जो नासिर होंगे, नासिर मदद करने वाला, आने वाला। इसीलिए इमाम ने जो मदद करने वाले थे उनको शेरों से तशबीह दी है। कहाँ हो मेरे शेरों, इसका मतलब जो मदद करने वाले, जिन्होंने नुसरत की है, उनको हुसैन ने शेर से तशबीह किया है। और उसके बाद जिन्होंने लब्बैक कहा है, तो आप जानते हैं लब्बैक पर किसी ने कहा हो या ना कहा हो,
ایک ششماہے نے لبیک کہا، آپ کا شعور کیا ششماہے سے بھی کمتر ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جب امام کی آواز بلند ہوئی تھی تو لاشیں تڑپنے لگے تھے، اور یہی کہا تھا مولا موت نے، یہی کہا تھا موت نے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ناصر ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے آقا کی بات پر یہ کہے مولا اگر آپ اجازت دے اور موت مجبور نہ کرے تو پھر میں تیار ہوں۔ اور کرنا ہے۔ دوسری چیز، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ پر، میری فریاد پر لبیک کہے؟ دوسری کیٹیگری، فریاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بلائے اور آپ آئیے، اسے کہتے ہیں فریاد رس کی، فریاد رسی کرنا، پہنچنا، بلانا، یہ جو ہے دوسری کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری، حل من معین، ہے کوئی جو اعانت کرے، مدد کرے، یعیننا، ہماری جس طریقے سے مدد کرنی چاہیے، تین حصوں میں۔ اب آپ ذرا سا آئیے، کیا یہ آواز ختم ہو گئی؟ نہیں۔ آپ عزا برپا کرتے ہیں، حسین کے 3 جملے آپ کو یاد ہیں؟ ذاکر کو یاد ہیں، خطیب کو یاد ہیں، عالم کو یاد ہیں، عالمہ کو یاد ہیں، خطیبہ کو یاد ہے۔ کیا یہ 3 جملوں کی وضاحت کر کے جو حسین کا مشن تھا لوگوں کو اپنی طرف بلانا تاکہ آؤ حق پرستی کی جانب آؤ، امام کیا کس سے رہے تھے؟ لشکر یزید سے کہہ رہے تاکہ ابھی بھی اگر تمہارے اندر ضمیر زندہ ہو تو آ جاؤ۔ کیوں؟ اور نہیں آئے تو امام کو ایک بات کہنی پڑی کہ قد ملئت بطونکم عن المال الحرام، یعنی تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا حسین کی سچی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج آپ جا کر کے پلٹ کر کے دیکھیے، یعنی امام نے یزیدیوں کے درمیان خطبہ دے کر کے بتا دیا اگر اثر نہ کرے تو سمجھ جاؤ شکم میں کیا ہے۔ آج اگر سچی بات پر آپ لبیک نہیں کہہ پا رہے ہیں، صحیح بات کو اپنا نہیں پا رہے ہیں، صحیح بات پر اعانت نہیں کر پا رہے ہیں، تو جا کر کے اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کرو اور یہ دیکھو کیا حر بننے کی صلاحیت ابھی پیدا ہوئی یا پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کسی کو حر بننے ہی نہیں دیتا۔ لیکن کیا کہنا حسین ابن علی کا، کیونکہ پوری کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی۔ کربلا کی پوری باغڈور جو سسٹم تھا اس کے ترتیب دینے کی اگر ذمہ داری کسی پر تھی تو وہ حسین ابن علی پر تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور آج ہم جب کسی چیز کو ترتیب دینا، دیکھیے بہت اہم میسج میں دے رہا ہوں، اور یہ کسی خاص ورگ کے لیے نہیں ہے، کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہے، سارے حسینیوں کے لیے ہے، چاہے وہ کانپور کے ہوں، چاہے وہ کانپور کے باہر کے لیے ہوں، کیونکہ خطبہ ہمارا یعنی نیٹ کے اوپر جاتا ہے، یوٹیوب چینل پر جاتا ہے، تو ہمارا پیغام صرف کسی شہر سے یا کسی ایریے سے مخصوص نہیں ہے۔ میری نظر میں سارے افراد ہیں جن تک ہمارا خطبہ پہنچتا ہے۔ آج نہیں پہنچے گا، کل پہنچے گا، میرے زمانے میں نہیں پہنچے گا، میرے مرنے کے بعد پہنچے گا، لیکن میری بات پہنچے گی۔ اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی بات کہ کیا واقعی مجلس آرگنائز کرتے وقت ہم نے مقصد حسین کو پیش نظر رکھا؟ ماتم کرتے وقت پیش نظر رکھا؟
حصہ بانٹتے وقت پیش نظر رکھا، عزت کرتے وقت پیش نظر رکھا، احترام کرتے وقت پیش نظر رکھا، سلام کی ابتدا کرتے وقت پیش نظر رکھا، جواب دیتے وقت پیش نظر رکھا، کسی کے احترام میں ہم اٹھے یا نہیں اٹھے، عالم کے وقار کو مجروح کیا یا مجروح نہیں کیا، کسی عالم کو بلایا اس کی توہین کی یا توہین نہیں کی، آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ذمہ داریاں ہیں۔ اور آج انسان کہتا ہے میں اس چیز کا آرگنائزر ہوں، بے شک آرگنائزر آپ بنیے، برپا کرنے والے بنیے، لیکن قیادت حسین کے ہی ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر 72 کی تصویر ایک ملنی ہے تو قیادت ایک ہاتھ میں ہونی چاہیے، ورنہ اگر ہر کوئی قائد بن جائے گا، ہر کوئی رہبر بن جائے گا، ہر کوئی لیڈر بن جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ بتائیے، کربلا میں اگر کمان حسین نے نہ سنبھالی ہوتی، عباس صاحب اپنے حساب سے بھیج دیجئے، علی اکبر بیٹا جو تمہارے چاہنے والے ان کو اپنے حساب سے بھیج دو، قاسم تم اپنے حساب سے چلے جاؤ، چاہنے والوں تم اپنے حساب سے چلے جاؤ، آپ بتائیے کیا 72 ٹکڑوں کو ملا کر کے ایک تصویر بنائی جا سکتی تھی؟ کبھی نہیں بن سکتی۔ آج ہماری مجلسوں کا حال یہی ہے کہ سب مقصد حسین پر چل رہے ہیں، لیکن ساری مجلسوں کا ایک آئینہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک مقصد نظر نہیں آ رہا ہے، ایک راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک سمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں قیادت کا فقدان ہے، کہیں نہ کہیں رہنمائی کا فقدان ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کا فقدان ہے، کہیں نہ کہیں انانیت پائی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں بے حرمتی کا شائبہ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ صاحب ہم سارے حسینی مل کر کے ایک سمت نہیں جا پا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ میری مجلس، میرا ماتم، میرے جلوس، میری انجمن، میرا نواب، میرا ذاکر، میرا عالم، میری فرشیدہ، میرا گھر، میرا امام بارگاہ، لڑ رہے ہیں نا؟ جب آپ کا سب کچھ ہو گیا، حسین کا کیا ہے؟ حسین کا کیا ہے؟ میرے عزیز بس 2-4 منٹ اور پیغامات کو سنیے۔ دیکھیں بہرحال آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو جائیے، ایک سلوات پڑھ کر کے ایڈجسٹ ہو جائیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی پیغام کو آپ لیتے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قیادت ایک ہوگی، رہنمائی ایک ہوگی، تو 72 کا کارواں بھی ہوگا تو ایک ہوگا، اور ایسا نہیں یہ کارواں اکیلا چلا جائے گا، ایسا نہیں کہ یہ کارواں تنہا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں، یہ جوہی کے واسیوں کے لیے ایک پیغام عام دے رہا ہوں، بقیہ عمومی پیغام سب کے لیے ہے، خصوصی پیغام ہمارے یہاں کے چھیتر واسیوں کے لیے ہے۔ یہ اس لیے اب جو پیغام دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے عزیز، مجلسوں کے سسٹم کو برباد نہ کیجیے، کیونکہ بہت مشکلوں سے اس وقت کی عزاداری جو جوہی میں ہو رہی ہے، چاہے وہ مجالس بچوں کی ہو، چاہے وہ مجالس نوجوانوں کی ہو، چاہے وہ مجالس خواتین کی ہو، چاہے وہ مجالس کا سلسلہ کلاسز میں ہو، چاہے وہ مکاتب امامیہ میں وہ ہو، چاہے خواتین کی مجلسیں ہوں، چاہے بڑوں کی مجلسیں ہوں۔ کیونکہ جب 2007 میں بندہ یہاں پر آیا 1 مارچ کو، تو یہاں پر عزاداری سلسلہ 12 محرم تک تھا، اس کے بعد سنڈے یہاں پر سلسلہ مجلسوں کا تھا، بقیہ کچھ کے یہاں مطلب عشرے اپنے ہوتے تھے، کچھ بچوں میں تھے، کچھ ویسے تھے، اپنے کرتے تھے۔ اس سسٹم کو بنا کر کے دیا گیا تاکہ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اور اس کو صحیح سے منظم کر کے سسٹمیٹک وے میں لا کر کے دیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے
कि फौरन हदीस किस्सा की तुफैल में, चूँकि घर घर हदीस किस्सा होती थी, हम लोग जानते थे, देखते थे, जिनके यहाँ बड़ी जगह दिखी उनके यहाँ हम लोगों ने बर्पा किया। और यही जो अशरे सालसा जो चल रहा है, ये 2 साल मोमिनीन जूही की तरफ से हुआ है। इसकी बुनियाद रखने वाले मोमिनीन किराम है, हम लोग सब साथ में हैं थे, और आज अल्लाह का शुक्र है सब अपने उरूज पर है। तो अज़ादारी को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कीजिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिए। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अज़ादारी है, आज मकतब में बच्चों का सिलसिला जारी है। समझ रहे हैं? अज़ादारी तमाम मकातिब इमामिया जो हमारे क्षेत्र के हैं और जो मकतब में नहीं भी आ रहे हैं, चाहे बच्ची हों या बच्चियां हों, वो शिरकत कर सकती हैं। चूँकि हमारे यहाँ मकतब में 2 महीना 8 दिन तक डेली अज़ादारी का सिलसिला बच्चों का कायम रहेगा, क्योंकि ये तरबियत की जा रही है। ये मैं बड़ाई नहीं वो कर रहा हूँ, क्लासेस में लड़कियों की तरबियत की जा रही है। आप उनकी दिल शिकनी ना कीजिए, क्योंकि जब बाद औक़ात आप ही की बेटियां हैं, मौलाना अलमदार की बेटियां क्लासों में नहीं पढ़ रही हैं, आपकी समाज की मोमिनीन की बेटियां हैं जिनको निखारा जा रहा है, जिनको इल्म से आरास्ता किया जा रहा है, जिनके अंदर इल्म पिरोया जा रहा है, जिनको तरबियत दी जा रही है, ताकि ये आगे बढ़ती रहें और आगे बढ़ें। आप समझ रहे हैं? तो इनको भी मौका दीजिए, हौसला शिकनी ना कीजिए, इसलिए कि कोई तजर्बा हासिल करके पेट से नहीं आता। जब वो मिंबर पर बैठेगा तभी उसको तजर्बा हासिल होगा। आप बड़ी जाकिरों जाकराओं को बाहर से लाएंगे तो ये आपकी बच्ची को तजर्बा कब मिलेगा? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आप इनका भी हौसला बढ़ाइए, इनको दुआओं में भी शामिल कीजिए, इनको मजलिसों में भी शामिल कीजिए, इनको नौहों में भी शामिल कीजिए। अब मालूम दिया अंजुमन नहीं, अंजुमन अपनी जगह है, एहतराम अपनी जगह बेहतर मातम करती है, लेकिन अंजुमन वालों की भी जिम्मेदारियां हैं कि जब अंजुमन ना लगे तब भी आप मातम कीजिए, वैसे ही मातम कीजिए जब अंजुमन लगती है, ताकि दोनों तरीके से, चूंकि मकसद हुसैन को पुरसा देना है, ना कि हम किसी अंजुमन का मातम करते हैं, हम हुसैन का मातम करते हैं। यही चीज़ आप आलिम के साथ कीजिए। आखिरी बात, बस 1 मिनट, यही चीज़ आलिम के साथ कीजिए कि जब हम सोच खानों का हक देते हैं, फना साहब सोच खान है, अगर आप मौका नहीं देंगे तो साहब नाराज़ हो जाएंगे, ये नौहा पढ़ते हैं, इनको नहीं बुलाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो आप सोचिए, ऐसे ही आप यहाँ का आलिम भी तो हो सकता है, भाई इसको भी मौका दीजिए, अगर नहीं दिया तो ये नाराज़ हो गया तो वो तो मौलाना है, तो क्या मौलाना समाज से अलग हो गया? तो बस यही क़यादत अगर छोड़ दी, आज़ादारी तो रहेगी लेकिन इत्तेहाद नहीं रहेगा। आज़ादारी होगी तो आज़ादारी भी बर्पा करो, इत्तेहाद भी बर्पा करो। एक सिमत जैसे 72 का कारवां उस वक्त से ता क़यामत चलता रहेगा, तो ऐसे ही आज़ादारी के सिलसिले को ता क़यामत लेकर के जाओ, ताकि आज़ादारी बाकी रहे, हम रहें या ना रहें, हमारा सिलसिला बाकी रहे। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला